سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ نماز ہے. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ انبیاء کا اللہ کے حضرت ابراہیم دعا کر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیتے ہوئے کہا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ہاں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ میں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا تو کہا کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہاں، پھر فاعبدنی، لہذا میری ہی عبادت کرو، میں ہی عبادت کے لائق ہوں. واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اللہ کے ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں، سب سے اعلیٰ شکل نماز کی ہے. یہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا. حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت لوط، کئی انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے اعمال کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کانا وکانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ یہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. ہم کو اور آپ کو اپنے گھر والوں کو حکم دینا چاہیے، ذمہ داری ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے تو آپ حق تلفی اور ظلم کر رہے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. آپ اپنے بال بچوں سے محبت نہیں کرتے، لکھ لیجئے. جس کے گھر میں بچے بے نمازی ہیں، وہ نماز کا حکم نہیں دیتا، وہ نماز کے لیے لانے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کو حکم نہیں دیتا، وہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہا ہے، برائی کی طرف دھکیل رہا ہے، صحیح تربیت نہیں کر رہا ہے. 7 سال اور 10 سال میں کی عمر میں مسجد لانے کا جو حکم ہے اس میں نماز کی عادت ڈالنے کا بھی پہلو ہے، اور اسلامی تربیت کا بھی، کہ جب اس عمر سے وہ آئے گا وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، قرآن کو امام سے سن کر، سورہ فاتحہ اور دوسری صورتیں سن کر اسے یاد ہوگی، درس قرآن، درس حدیث، واعظ و نصیحت سنے گا. اور اسی مقصد کے تحت عورتوں کو بھی مسجد لایا جائے. یہ اسلامی تربیت کا ایک مرکز ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے. ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. آج کل کے معاشرے اور سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہیں، چونکہ وہ موبائل پہ لگے ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، عورتیں ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہیں، مسجد سے کٹی ہوئی ہیں، کالج جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، بازار جاتی ہیں، یہاں تک کہ گناہ کے مقامات پر جاتی ہیں، تفریح کی جگہوں پر جاتی ہیں، مسجد نہیں آتی. تو ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول کی باتیں معلوم ہی نہیں ہے، دین کی اہمیت، ایمان کی افادیت ان کو اس کی خبر ہی نہیں ہے. لہٰذا جب اس کا احساس نہیں ہے تو فلمیں دیکھ کر ان کا اثر قبول کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد غیر مسلموں سے تعلق قائم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، مذہب تبدیل کر رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، بے غیرتی دیکھ رہے ہیں. نماز کی پابندی اگر ہونے لگے اور ان کو مسجد سے، نماز سے جوڑ دیا جائے تو یہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے جو آج ہم اپنے بیوی بچوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنی بچیوں میں دیکھ رہے ہیں. اباحیت، بد اخلاقی، بے راہ روی، ایمان کے کبھی کبھی ایمان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ کامیاب ہو رہی ہے اس لیے کہ نماز اور مسجد سے ہم نے بچوں کو، اپنی نسلوں کو جوڑا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، یہ انبیاء کرام میں سے بعض کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا ذکر کروں، سورہ مریم میں اور دوسرے مقامات پر ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس کے بعد اسی تقریر میں ہے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے نماز قائم کا، نماز کا اور زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ رہوں. اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. ہوش و حواس جب تک ہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ جو